بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 56۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 56۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب قانون خداوندی کے مطابق معاشرہ میں ہمواریاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس میں ناہمواریاں مت پیدا کرو، اور ہمیشہ خدا کے قوانین ہی کو آواز دینا، ان کا اتباع کرنا، خوف و طمع کے ساتھ، یعنی رفع مضرت اور جلب منفعت دونوں قوتوں کو پیش نگاہ رکھ کر۔ بے شک خدا کا سامان نشو و نما اور حفاظت قوانین خداوندی کا اتباع کرنے یعنی حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرنے والوں کے قریب رہتی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورہ 7 آیت 56۔ زمین میں، ملک میں جب قوانین خداوندی کے مطابق معاشرہ تشکیل پا جائے تو پھر اس کے بعد ناہمواریاں مت پیدا کرو، سرکشی نہ برتو، حدود فراموشی نہ کرو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ سورہ 7 آیت 55 میں تھا المعتدین، اور اس آیت میں آیا ہے المحسنین، سورہ 7 آیت 56۔ یعنی جو معتدین ہوتے ہیں وہ محسنین نہیں ہوتے، اور جو محسنین ہوتے ہیں وہ معتدین نہیں ہوتے۔ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ خوف اور طمع کا مفہوم، وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دو لفظ خوف اور طمع کے معنی کو ان کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سطحی طور پہ دیکھا جائے تو معنی یہی ہوں گے کہ خوف اور طمع کی حالت میں اسے پکارو، لیکن بات اس سے کہیں گہری ہے۔ کسی ناخوشگوار واقعہ کا قبل از وقت اندازہ لگانا اور اس سے خطرات محسوس کرنا کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، خوف کہلاتا ہے۔ اس خوف سے یعنی آنے والے خطرات سے حفظ ماتقدم پہلے ہی سے رہنمائی طلب کر لی جائے، تاکہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خوف میں تو یہ انتظام پہلے سے کرنا پڑے گا تاکہ خوف سے چھٹکارا ملے۔ عربوں کے ہاں خوف کے لیے الخافۃ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جب چھتے سے شہد نکالنے والا شہد نکالنے جاتا تو اسے خوف ہوتا تھا کہ کہیں شہد کی مکھیاں ڈنک نہ مار دیں، تو وہ ایک چمڑے کا لباس سا پہن لیتا تھا تاکہ وہ شہد کی مکھیوں کے ڈنک سے محفوظ رہے اور شہد یعنی مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ وہ شہد کی مکھیوں کے ڈنک کے خوف سے پہلے حفاظت کرتا ہے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عربوں کے ہاں خوف کی کیفیت، جس سے بچنے کے لیے وہ حفاظت کا سامان کر لیتے تھے۔ مقصد کے حصول میں جو خطرات محسوس ہوں ان کو خوف کہتے ہیں، ان سے پہلے سے حفاظت طلب کی جاتی ہے۔ اگر انسان پہلے سے حفاظت کا سامان طلب نہ کرے تو وہ خطرات میں گھر جائے گا اور اپنا مقصد بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ خطرات سے حفاظت خوفاً کے اندر مضمر ہے کہ خطرات سے حفاظت مل جائے اور مقصد حاصل ہو جائے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ شہد نکالنے میں خطرات سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن خطرات کے نیچے مقصد چھپا ہوا ہے، ان سے حفاظت کا سامان طلب کرنا یہ خوف کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شے بڑی جاز نظر آ رہی ہے، وہ پکار کر آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے اور اس میں بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر تم اس کی کشش کے فریب میں آ جاؤ تو وہاں تم پکڑے جاؤ، اور پکڑے جانے کے بعد وہاں تمہیں خطرہ نظر آ جائے۔ پرندے پکڑنے والے کرتے یہ ہیں کہ اسی نوع کے ایک پرندے کی آنکھیں بند کر کے جال کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اوپر بیٹھے پرندے کو پنجابی میں مولا کہتے ہیں۔ وہ مولا اپنے جیسے پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے۔ دوسرے پرندے دیکھتے ہیں کہ ہماری ہی نسل کا ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بیٹھے پرندے کے نیچے جال میں دانہ بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ طمع میں، لالچ میں دوسرے پرندے وہاں آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ المطمع
سے ہی تو ہمارے ہاں مطمع نگاہ ہے جسے طمع کہتے ہیں۔ یہی اس آیت میں کہا ہے کہ طمعن سے بچنے کے لیے سامان حفاظت طلب کرو، یعنی حفاظت کے سامان کے لیے پکار کرو۔ خوف میں تو خطرہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، کہا کہ اس سے پہلے حفاظت کا سامان طلب کرو۔ یہ خوف و طمع دو ہی مقام ہوتے ہیں بچنے کے، کہا کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا سورہ 7 آیت 56۔ ان دونوں مقامات پر اگر تم خدا کی کتاب سے پوچھ لو گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس کا نتیجہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین سورہ 7 آیت 56۔ پھر تمہیں سامان نشو و نما ہر جگہ بکھرا ہوا ملے گا، لیکن یہ انہی کو ملے گا جو قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں گے۔ آیت نمبر 57۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی تو خدا ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشگوار ہواؤں کو بارش کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں، تو اس کا قانون ان ہواؤں کو زمین مردہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ وہاں ان بادلوں سے پانی برستا ہے جس سے زمین مردہ سے ہر قسم کے پھول پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردہ انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور ہم ان حقائق کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ان حقائق کو اپنے پیش نگاہ رکھو۔ وہی کے ساتھ انسانی رفاقت انسانوں کے عروق مردہ میں تازہ توانائیاں بھر دیتی ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین مردہ کے اندر زندگی خوابیدہ شکل میں محو خواب ہوتی ہے۔ خارج سے بارش کا پانی ملتا ہے تو زندگی مسکراتی ہوئی بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مانوی مردہ انسان جو وحی کی رہنمائی کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں خوابیدہ ہوتی ہیں۔ جب خارج سے وحی ملتی ہے اور انسان وحی کے ساتھ رفاقت بھی قائم کرتا ہے تو وحی انسان کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے جو بارش زمین کی خوابیدہ زندگیوں کے ساتھ کرتی ہے، یعنی وحی کی رفاقت مانوی مردہ قوم کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتی ہے، اور یوں اس قوم کا شمار زندہ اقوام میں ہونے لگتا ہے۔ بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں وہ عرصہ ہے جس میں نظام خداوندی ہنوز قائم نہ ہوا ہو اور جماعت مومنین اس کے قیام کے لیے سرگرم ہو۔ نظام کے قیام کے بعد وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس سے انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں عوض کر نمودار ہوتی ہیں۔ یہ عوض کر نمودار ہونے والی صلاحیتیں دراصل آیات الکبریٰ کا مظاہرہ ہوتا ہے، جس سے معاشرہ جنت بدامہ بن جاتا ہے۔ مدنی دور میں یہی وہ آیات الکبریٰ تھیں جو نمودار ہوئی تھیں۔ آیات الکبریٰ سے مراد آیات خداوندی کے پیچھے چھپی قوتوں کا ٹھوس مظاہرہ یا نتیجہ ہے۔ جب قوم ایک نظام تشکیل دے کر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو اس کے اعمال کے ٹھوس نتائج کو آیات الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک قوم اپنی صحیح روش کو غلط روش سے تبدیل نہ کر لے تب تک ایسے معاشرے میں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن۔ زمین کو زندگی کو بیدار کرنے کے لیے مناسب ماحول ملا تو زندگی کی نمود ہو گئی، اسی طرح مردہ انسانوں کو جب مناسب ماحول ملے گا تو ان کی بھی نمود مثل نباتات ہو جائے گی۔ آیت نمبر 58۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور ہمارے قانون کے مطابق زرخیز زمین سے عمدہ اور زیادہ فصل پیدا ہوتی ہے، اور غیر زرخیز ناقص زمین سے کم اور ناقص پیداوار ہوتی ہے۔
دیکھو اس طرح ہم اپنے قوانین کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لا کر واضح کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں وہ ان سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ دل کی زمین کو قرآن سے ہم آہنگ کر لیا جائے تو طیب زمین کی طرح انسانی کاموں کے بھی خوشگوار نتائج نکلتے ہیں، بے اذن ربہ یعنی خدا کے اذن کے مطابق، اور خدا کا اذن ہے اس کا قانون۔ زمین سے متعلق قانون کو ہم قانون زراعت کہتے ہیں۔ بنجر زمین انسانوں کی توجہ کی طلبگار ہوتی ہے، محنت کی جائے تو بنجر زمین بھی باصلاحیت ہو جاتی ہے۔ اگر قانون زراعت کے مطابق زمین تیار کی گئی ہے تو پیداوار زیادہ اور بہترین ہوگی، ورنہ نتیجہ الٹ ہوگا۔ اسی طرح دل کی زمین بھی قوانین خداوندی کے مطابق سینچی ہوئی ہوگی تو عمدہ نتائج نکلیں گے، ورنہ نتیجہ الٹ ہوگا۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ نمائیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ بنجر کے بنجر ہی رہتے ہیں، ان کی صلاحیتیں دبی ہوئی رہتی ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے دل کی زمین کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ کر لیں تو ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کی بھی نمود ہو جاتی ہے، اور طیب زمین کی طرح ان سے بھی معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام سرزد ہونے لگتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، سورہ 7 آیت نمبر 58۔ جو قوم چاہتی ہے کہ اس کی کھیتیاں بھرپور نتائج پیدا کریں، ان کے لیے ہم سمجھانے کے لیے اپنی آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ زمین بنجر کیسے رہا کرتی ہے اور زمین پھل کیسے دیا کرتی ہے۔ اب یہ دو قسم کے انسان آ گئے، ایک چیز ہے خدا کی طرف سے رحمت کا مل جانا، دوسری چیز ہے انسانوں کا اس رحمت سے فائدہ اٹھانا یا اسے نقصان کا موجب بنا لینا۔ اصولاً آیت میں یہ بات بیان ہوئی، سورج کا طلوع ہونا خدا کی رحمت ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا انسان پہ منحصر ہے۔ جو آنکھ کھول کے رکھے گا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا، بند کر کے رکھے گا اندھیرے میں رہے گا۔ خدا مجرد حقائق کو مثالوں سے سمجھایا کرتا ہے اور پھر ثبوت میں تاریخی حقائق پیش کرتا ہے۔ قرآن کا انداز تعلیم۔ قرآن کریم زندگی کے کچھ اصول بیان کرتا ہے، کچھ اقدار بیان کرتا ہے، پھر ان کی تائید میں پہلے نظری دلائل دیتا ہے، انسانی عقل و فکر کو اپیل کرتا ہے کہ اگر ان اقدار اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اس کا نتیجہ زندگی کی سیرابیاں، خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہوگا، اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو تباہیاں اور بربادیاں آ جائیں گی۔ اس کے بعد تجرباتی طریق سے بحث کرتا ہے، یعنی محسوس اور ٹھوس مثال پیش کرتا ہے۔ مثلا آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جل جائے گا، یہ نظریاتی بات ہے، اور اس کا تجرباتی ثبوت یہ ہے کہ جو بھی آگ میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ تجربہ کا محسوس نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اوپر قرآن نظری تعلیم سے انسانی عقل کو اپیل کرتا چلا آ رہا تھا، اس سے آگے آیات میں تجرباتی پریگمیٹک انداز سے اقوام سابقہ کی عبرت انگیز سرگزشتیں بیان کرتا ہے تاکہ جو نظری انداز سے نہ سمجھ سکا ہو وہ محسوس مثالوں سے سمجھ لے کہ دیکھو جن اقوام نے ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہ کی ان کا کیسا تباہ کن انجام ہوا۔ ظاہر ہے کہ انجام سامنے آنے سے پہلے ہی آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ قوم تباہی سے بچ جائے۔ اگر تباہی سر پر آ کھڑی ہو تو نہ تو بتانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ وہ قوم اس وقت کچھ کر سکتی ہے۔ قرآن مخاطب قوم کو بتاتا ہے کہ ان کی تباہی ہنگامی اتفاقی طور پر بائی چانس نہیں ہو گئی تھی، یہ تو ہمارے قانون کی اٹل نتیجہ خیزی ہے کہ جو قوم ہماری ہدایات کے مطابق زندگی بسر نہ کرے وہ بالآخر تباہ ہو کر رہتی ہے۔ اس تجرباتی پریگمیٹک انداز کو فلسفی آف ہسٹری کہتے ہیں۔ فلسفی آف ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم جس روش پر چل کر تباہ ہوئی اسی روش پر چلنے والی ہر قوم تباہ ہوگی، چاہے وہ سابقہ اقوام کی بات ہو یا آنے والی اقوام کی۔ فلسفی آف ہسٹری کو قرآن کی زبان میں سنت اللہ کہتے ہیں، جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ دنیا آج اس فلسفہ پہ آئی ہے، لیکن قرآن نے فلسفی آف ہسٹری کو 1400 سال قبل بیان کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مخاطب قوم کے سامنے انہی اقوام کی سرگزشت بیان کی جا سکتی تھی جن سے وہ واقف تھی۔ اگر عربوں کے سامنے چین کے کنفیوشس کا نام لیا جاتا تو وہ غیر مانوس نام سن کر بھون چکا سے ہو جاتے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو،
جن اقوام کی سرگزشتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ سب ان کے گرد و پیش میں بسنے والی اقوام تھیں۔ وہ ان کی بستیوں کے ویران کھنڈرات پر سے صبح شام گزرتے تھے۔ ان کے قافلے ان برباد شدہ بستیوں میں جا کے قیام کرتے تھے۔ ان کی داستانیں زبان زدہ خلائق تھیں۔ ان کے شاعر ان چیزوں کو بطور تمثیل کے پیش کرتے تھے۔ وہ ان اقوام کے انجام سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کا وہ انجام ایسا کیوں ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے تو انہیں ان کی روش اور نتیجے میں ربط بتایا گیا کہ یہ وجہ تھی اس قوم کی تباہی کی۔ دوسری غیر عرب اقوام کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی فلسفی آف ہسٹری یعنی ان کی روش اور تباہی میں ربط نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ تباہ ہونے والی قوم میں خرابیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی خرابی جسے ام الخبائث کہا جاتا ہے یعنی ایک بنیادی خرابی ہوتی تھی۔ خاص قوموں میں خاص زمانوں میں خاص خرابیاں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن کریم اقوام کی چھوٹی چھوٹی خرابیوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن قوم کی ام الخبائث یعنی بنیادی خرابی کا ذکر نمایاں طور پہ کرتا ہے۔ مختلف اقوام میں مختلف ام الخبائثات یا جرائم کبیرہ ہوتے تھے۔ جب ان اقوام کے ان جرائم کی فہرست آپ مرتب کریں گے تو پھر آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ ان میں سے کوئی جرم بھی اگر نمایاں طور پر کسی قوم میں عام ہو جائے تو پھر پوری کی پوری قوم پر تباہی آ جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز تعلیم اور یہ ہے اقوام سابقہ کی سرگزشتیں بیان کرنے کا مقصد۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی نہ تھے۔ ان کی قوم کئی انبیاء کی تکذیب کر چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جس میں خدا کے قانون مکافات کے مطابق اس قوم کے جرائم کے ظہور نتائج کا وقت قریب آ چکا تھا۔ چونکہ قانون مکافات کا نتیجہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، اس لیے قرآن ہمیشہ اس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کرتا ہے۔ آگے چند تباہ شدہ اقوام کو قرآن شہادت میں پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 59۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ تاریخی شواہد کے طور پر یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں صرف قانون خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے کہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ اگر تم نے ایک خدا کے قوانین کی اطاعت نہ کی تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر سخت تباہی آ جائے گی۔ آیت نمبر 60۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ اس کی قوم کے مالدار بڑوں نے جواب دیا کہ ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود ہم پر تباہی آ جائے گی۔ الملاؤ کے بنیادی معنی ہے وہ لوگ جن کے گھروں کے برتن سامان نشو و نما سے بھرے ہوئے ہوں، یعنی قوم کا دولت مند طبقہ انہی کے بارے میں کہتے ہیں جس کی کوٹھی میں دانے اس کے پاگل بھی سیانے۔ اسی طبقہ کو قرآن مترفین بھی کہتا ہے، یعنی وہ جو دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی دعوت سے ان لوگوں کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو یہ لوگ انبیاء اکرام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ دین خداوندی کے نزدیک تو عزت و تکریم کا پیمانہ دولت نہیں بلکہ انسان کا کریکٹر ہے، جبکہ مترفین اور الملا معیار تکریم دولت کو قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 61۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، نہ میں خود غلط راستے پر ہوں اور نہ تمہیں غلط راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو اس خدا کا رسول ہوں جو تمام کائنات کی نشو و نما کرنے والا ہے، لہذا تم اپنے رب کی اطاعت کرو۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ 7 آیت نمبر 61۔
میں اس خدا کا رسول ہوں جو تمام کائنات کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ ان الفاظ نے بتا دیا کہ تمہارے پیش نظر صرف اپنی ربوبیت ہے، جبکہ جس کی طرف سے میں آیا ہوں وہ خارجی کائنات اور انسانی کائنات کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ یہاں سے دو نظاموں کا تضاد سامنے آ گیا۔ کہا کہ میرا پیش کردہ نظام گمراہی نہیں ہے، جبکہ تمہارا نظام نہ صرف گمراہی ہے بلکہ ظالمانہ بھی ہے۔ آیت نمبر 62۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ وہ پیغامات ہیں جو میں اپنے رب کی طرف سے تم تک پہنچا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خدا کی عطا کردہ علم کی بنا پر تم سے وہ کچھ کہتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انصحو نصحہ کے لغوی معنی ہیں چاک گرباں کو رفو کرنا، اور عربوں کے ہاں الونصحہ کے معنی سوئی کے ہیں۔ ناصح درزی کو کہتے ہیں جو کسی کے چاک گریباں کو رفو کرتا ہے۔ اس اعتبار سے انصحو کے معنی ہیں تمہارا خیر خواہ، تمہارا ہمدرد۔ ناصح بڑا ہی مشفق لفظ ہے، یہیں سے لفظ نصیحت ہے۔ آیت نمبر 63۔ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ خدا اپنے پیغام کو تم تک ایک ایسے آدمی کے ذریعے پہنچا رہا ہے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں اس کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے، اور یوں تم قوانین کی خلاف ورزی سے بچ کر تباہیوں سے بچ جاؤ اور تمہاری نشو و نما کا سامان بہم پہنچ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کو فوق البشر ہونا چاہیے، عام انسان نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 64۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کے باوجود انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تھے ہی عقل کے اندھے۔ عقل کے اندھے اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے سامنے کشتی بنا رہے تھے اور آنے والے سیلاب سے آگاہ بھی کر رہے تھے۔ اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو دیکھا دیکھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح کشتی بنا لیتے، یا نوح علیہ السلام کی بات مان کر طوفان سے بچ جاتے۔ خدا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو فرشتوں کے کندھوں پر نہیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ طبعی طوفان تھا، اس سے بچنے کے لیے بھی طبعی سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو طبعی کشتی بنانے کا طریقہ بتایا اور کشتی کے ذریعے انہیں بچا لیا۔ خدا کی نصرت یہ تھی کہ کشتی بنانا سکھا دیا۔ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی قوت تمہارے لیے ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تو کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا نہیں چاہتے؟ آیت نمبر 66۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس قوم کے بڑے بڑے سرگنوں نے، جن کو مال و دولت کی فراوانی حاصل تھی، نے قوانین خداوندی کا انکار کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ایسا نظر آتا ہے اے ہود علیہ السلام کہ تم عقل و ہوش کھو بیٹھے ہو، اور ہم تو تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں عقل و ہوش نہیں کھو بیٹھا ہوں، میں تو اس خدا کی طرف سے رسول ہوں جو تمام کائنات اور عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 68۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ اے میری قوم، میں تو خیر خواہی کے تحت تمہاری طرف اپنی نشو و نما دینے والے کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تم کو امن و سلامتی کی راہ دکھاتا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ امین، اس کا مادہ امن ہے، جس کے معنی ہے امن دینے والا، لہٰذا امین کے معنی ہے امن کی ضمانت دینے والا۔ ظاہر ہے امن کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ناصح کے لیے امین ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ امین وہی ہو سکتا ہے جو اپنوں میں سے ہو، کیونکہ اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورہ 7 آیت 65۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آیت نمبر 69۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ خدا نے تمہاری طرف اپنا قانون ہدایت ایک ایسے انسان کے ذریعے کیوں بھیجا جو تمہارے ہی جیسا ہے اور تم میں سے ہی ایک فرد ہے، تاکہ وہ تمہیں قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے۔ تم سوچو کہ قوم نوح کیوں تباہ ہوئی، جس کا خدا نے تمہیں جان نشیں بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی قوتیں اور فراخیاں عطا کیں، تو تم خدا کی ان قوتوں اور نعمتوں کو پیش نگاہ رکھو تاکہ تم کامیاب ہو۔ کہا کہ تم قوم نوح کی جان نشین ہو۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ تباہ ہو گئی۔ اگر تم بھی جھٹلانے کی روش پر قائم رہے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو قوم نوح سچی ثابت نہ ہوئی، سچا حضرت نوح علیہ السلام ثابت ہوا۔ آیت نمبر 70۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمیں یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ جن ہستیوں اور قوتوں کو ہمارے آباء و اجداد اپنا معبود مانتے چلے آ رہے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں اور صرف ایک خدا کی محکومیت اختیار کر لیں؟ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر ہم نے ایک خدا کے قوانین کی اطاعت نہ کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سو اگر تم سچے ہو تو اس تباہی کو لا کر دکھاؤ۔ آیت نمبر 71۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اس نے کہا تم
ابھی اس تباہی کا انتظار کر رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اضطراب و ہیجان یعنی تباہی کی طرف لے جانے والے حالات اور بے چارگی کی حالت میں تو تم مبتلا ہو چکے ہو۔ کیا تم مجھ سے کچھ فرضی اور اصطلاحی ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں جھگڑتے ہو، جن کے اقتدار و اختیار اور معبودیت کی خدا نے تمہارے پاس کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو آنے والی تباہی کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہاری تباہی کا انتظار کرتا ہوں۔ رجسن، رجسن کے معنی ہے شور شرابہ، بھانت بھانت کی باتیں ہو رہی ہوں جس میں بات متعین طور پہ سمجھ میں نہ آئے، یعنی کنفیوژن کی حالت۔ غضبن کہتے ہیں خون کا جوش میں آ جانا، اشتعال ایجیٹیشن پیدا ہو جانا۔ کہا کہ دیکھتے نہیں کہ یہ باتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ جس تباہی کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ مہلت کا وقفہ ختم ہونے پر آ جائے گی۔ تمہیں جلدی کیوں ہے؟ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہاری تباہی کا انتظار کرتا ہوں۔ اصلاح پرستی کا مفہوم۔ ابتدا میں جہالت اور توہم پرستی سے کوئی عقیدہ قائم ہو جاتا ہے جس کا کچھ نام رکھ لیا جاتا ہے۔ دو چار نسلوں کے بعد قدیم ہو جانے کے سبب اس میں تقدس پیدا کر لیا جاتا ہے، پھر وہ نام اور عقیدہ دل کی گہرائیوں میں جاگزین ہو جاتا ہے۔ اسے پھر عقل و بصیرت کی کوئی دلیل اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پڑا ہوا پتھر پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن جب اسے اٹھا کر کسی چبوترے پر نصب کر دیا جائے اور اس کا کوئی نام بھی رکھ دیا جائے تو پھر یہ پتھر کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اس کی عظمت دلوں میں نقش ہو جاتی ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے انسانی خون کی بھی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی۔ وہی پتھر جو گمنامی کے گوشے میں پڑا تھا اب قلوب و نگاہ کا مرکز بن گیا، حالانکہ اس کی کیفیت و ماہیت میں حقیقی طور پر کچھ فرق نہیں پڑا، محض اس کا نام رکھ دینے سے یہ کچھ ہوا۔ ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان چیزوں کی عظمت و تقدس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے، پس معلوم ہوا کہ قدر و منزلت کے پرکھنے کا صحیح معیار ما انزل اللہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہو۔ آیت نمبر 72۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پس ظہور نتائج کے وقت ہم نے ہود علیہ السلام اور اس کے رفقا کو اپنے فضل سے تباہی سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہمارے قوانین کو تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ ڈالی اپنی سرکشی کی بنا پر۔ یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کو پیشگی طوفان سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی آگاہ کر دیا تھا، اسی طرح خدا نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی عذاب سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی پوری قوم کو اس عذاب سے آگاہ کر دیا تھا، مگر قوم نے یقین نہ کیا اور تباہ ہو گئی۔ اگر قوم ایمان لے آتی تو ہود علیہ السلام ساری قوم کو لے کر نقل مکانی کر جاتے تو سب بچ جاتے۔ یہاں قوم ایمان تو نہ لاتی لیکن ساری قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ نقل مکانی کر جاتی تو بھی ساری قوم بچ جاتی۔ آخر ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھی بھی تو نقل مکانی سے بچے تھے۔ آیت نمبر 73۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی بند صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی، اے میری قوم کے لوگو، تم صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔
تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک محسوس نشانی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو ایک نشانی کا کام دے گی۔ تم اللہ کی اطاعت کی طرف آنا چاہتے ہو یا نہیں؟ پس اس اللہ کی اونٹنی کو اللہ کی زمین میں کھلا چھوڑ دو کہ چرے پھرے، اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ نقصان پہنچایا تو یہ نشانی ہوگی کہ تم قوانین خداوندی پر چلنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ ناقۃ اللہ اللہ کا معجزہ نہیں تھا، بلکہ نشانی کے طور پر ایک آزاد کردہ اونٹنی تھی۔ ارض اللہ، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، شاعر اللہ، مساجد اللہ، عباد اللہ، اور اسی طرح دوسری اشیاء کے نام جن کے ساتھ لفظ اللہ آئے، تو قرآن کی تعلیم کے مطابق وہ اشیاء کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، وہ تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ مفادات کے لیے ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معاہدہ کیا کہ آج سے میری تیری ختم کر کے نظام خداوندی کے مطابق ایک مشترکہ اور اجتماعی زندگی بسر کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی کو آزاد کر کے اسے ناقۃ اللہ قرار دے دیا کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں، اور اسی طرح ارض اللہ بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جانچنے کے لیے کہ قوم صالح اجتماعی نظام ربوبیت پر چلنے کے لیے راضی ہے یا نہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے گاؤں کی ایک اونٹنی کو ناقۃ اللہ کا لقب دے کر چھوڑا کہ اگر تم نے میری اور تیری کو چھوڑ دیا تو تم اس اونٹنی کو کھلا چرنے پھرنے دو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ تم اجتماعی نظام ربوبیت پر چلنا نہیں چاہتے۔ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی، ایک عام اونٹنی تھی، جیسے کہ اوپر درج اشیاء ارض اللہ، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، شاعر اللہ، مساجد اللہ، عباد اللہ، جن کے نام کے ساتھ لفظ اللہ آیا ہے، وہ معجزہ نہیں ہے۔ عباد اللہ سے مراد ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ محکوم وہ صرف خدا کا ہو سکتا ہے، بلکہ دراصل وہ ہے ہی اللہ کا محکوم۔ یہ تو انسانوں کا اپنا اختیار و ارادہ ہے جس کی وجہ سے یہ خدا کے سوا دوسروں کی محکومیت اختیار کر لیتا ہے یا کوئی زبردستی محکوم بنا لیتا ہے۔ زمین پر انسان کی ذاتی ملکیت وہ شرک ہے جو ملوکیت اور مذہبیت، پیشوائیت کا پیدا کرتا ہے۔ قرآن ارض اللہ کہتا ہے تو زمین کس طرح کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے؟ سورہ البقرہ میں قرآن کریم نے اندادم من دون اللہ کہا ہے، سورہ 2 آیت 22، یعنی ند وہ ہے کہ خدا کا حکم تو آپ کو ایک طرف کھینچے اور ند آپ کو دوسری طرف کھینچے۔ اب خدا تو زمین کو ارض اللہ کہہ رہا ہے، ند کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسے اپنی ملکیت بنا لو۔ اگر تم ان چیزوں کی نسبت جس کے ساتھ اللہ لگا ہو کسی انسان کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جن سے نسبت کی جاتی ہے تم انہیں خدا سے ورے خدا بنا لیتے ہو۔ یہ ارض اللہ کہا گیا ہے تاریخ کے اعتبار سے کم از کم 6000 سال پہلے، اور سند کے اعتبار سے کم از کم 1400 سال پہلے زمین کو ارض اللہ کہا گیا ہے۔ لیکن مروجہ اسلام کی فقہ نے فیوڈلزم کو سہارا دینے کے لیے زمین کی ملکیت کو جائز قرار دیا ہوا ہے، اور فقہ کے مسائل آپ کے ہاں شریعت خداوندی بنی ہوئی ہے۔ کسی امام کے فتویٰ اور کسی مفتی کے قول کو اسلام سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ارض اللہ جو ہے اس کو کوئی سامنے نہیں لائے گا۔ قرآن کریم سے ذاتی ملکیت کی سند نہیں مل سکتی۔ یہ تو مروجہ اسلام ہے جو بے حد و نہایت ذاتی ملکیت کو جائز ٹھہراتا ہے۔ قرآن کو آخری سند مان لیا جائے تو سارا مروجہ اسلام ٹھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن زمین کو ارض اللہ کہہ رہا ہے تو یہ ابدی حقیقت ہے۔ پہلے دن بھی یہی حقیقت تھی، آج بھی یہی حقیقت ہے کہ زمین ارض اللہ ہے۔ اونٹنی تھی جسے انہوں نے مار دیا اور اس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی۔ یہ اس قوم کی بات نہیں ہے، قوم کی بات تو محض ایک شہادت کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ ابدی حقیقت یہ ہے کہ جہاں جس جگہ بھی معیشت کا نظام یہ ہوگا کہ جن چیزوں کو خدا نے نوع انسانی کے لیے ذرائع رزق کے طور پر پیدا کیا ہے، انہیں اگر ذاتی ملکیت میں لے لیا جائے تو اس نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا، اور اس کی شہادت یہ ہے کہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو نتیجہ تباہی نکلا۔ یہ قرآن نے ابدی اصول بیان کیا ہے۔ قرآن تو ذرائع رزق کی ملکیت تو ایک طرف کسی کی طرف نسبت کو بھی جائز قرار نہیں دیتا، وہ تو مویشیوں تک کو کہتا ہے کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ، کھلا چھوڑ دو کہ چرے۔ تو وہ انسانوں پر کیسے پابندیاں لگائے گا؟ فَذَرُوهَا
کی جگہ انسانوں کے لیے کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے کھاؤ جہاں کسی کو بھوک لگے، رغدن ضرورت بھر کھاؤ، صرف کھا سکتا ہے جمع نہیں کر سکتا، تو ملکیت کا تصور غیر قرآنی ہے۔ حیث شئتما اور فذروہا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پابندی عائد مت کرو۔ مویشیوں کی صورت میں راگدن کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ کوئی جانور پیٹ بھر جانے کے بعد جمع نہیں کرتا۔ انسانوں کے لیے راگدن کہا کہ ضرورت بھر لینا ہے، جمع نہیں کرنا۔ یہ بنیاد ہے قرآن کے معاشی نظام کی۔ سیاسی نظام تو یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی اطاعت کرو، اور معاشی نظام یہ ہے کہ ارض اللہ عباد اللہ کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ جس قوم نے اس اصول سے سرتابی کی اس کا نتیجہ تباہی نکلا، اور فلسفی آف ہسٹری کی روح سے جو قوم ایسا کرے گی اس کا انجام یہی ہوگا۔ دین تو ایک ہی ہے، یہ تو ہم انسانوں نے شعبہ جات بنائے ہوئے ہیں کہ معاشی، سیاسی، تمدنی نظام دین میں تو پورا پورا داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں میں اعبد اللہ نہیں ہے تو وہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں میں اعبد اللہ ہے تو نظام کا نام چاہے کچھ بھی رکھ لیں، وہ اسلامی نظام ہوگا۔ اگر عبادت کے معنی پوجا پرستش کر لیے جائیں تو اسلامی نظام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پس نماز پڑھ لی تو عبادت کا فریضہ پورا ہو گیا۔ آیت نمبر 74۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور اس بات کو بھی یاد کرو اے قوم ثمود کہ جب عاد کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجہ میں تباہی کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا، اور پھر ملک میں تم کو اس قدر تمکن بخشا کہ تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں مکانات بناتے ہو، تو تم خدا کی نعمتوں اور اس کے قانون کی قوتوں کو اپنے پیش نگاہ رکھو اور ملک میں فساد مت برپا کرو۔ جعلکم خلفاء، تمہیں جانشین بنایا۔ خلیفہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے برسر اقتدار قوم عاد تباہ ہو گئی یا مغلوب ہو گئی، اور اس کی جگہ تم برسر اقتدار آ کر اس قوم کے جانشین ہو گئے ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم عاد کیوں نہ غالب رہی، کیوں تباہ ہوئی، کیوں مغلوب ہو گئی؟ اگر ان کی روش صحیح ہوتی، ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے نہیں سکتی تھی۔ یہ چیز کہ اس کی جگہ کوئی دوسری قوم آ گئی، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط روش پر جا پڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ مٹ گئی۔ اور یہی سنت اللہ ہے کہ اگر تم قوم سمود بھی غلط روش اختیار کرو گے تو تم بھی مٹ جاؤ گے۔ دوسری قوم تمہاری جگہ لے لے گی، تمہیں بہت کچھ ملا اس کی قدر کرو، اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ یہ یاد رہے کہ ہر قسم کا فساد جذبہ میری اور تیری کے تحت نومائے خداوندی کو اپنی ملکیت میں لینے سے ابھرتا ہے۔ یہ فساد ٹکراؤ، جلاؤ، گھراؤ، لٹ بازی اور فائرنگ کا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ انتخابی فساد تھا۔ اصل فساد ارض اللہ کو اپنی ملکیت میں لینے کا ہوتا ہے، اور ملکیت میں لینے کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی۔ اس سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ آیت نمبر 75۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس قوم کے ان لوگوں نے جو سرگنے تھے اور مال و دولت کی ان کے پاس فراوانی تھی نے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے نچلے طبقے کے لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟
انہوں نے جواب دیا تم تسلیم نہ کرو تو دوسری بات ہے، ہم تو اس تعلیم پر جو وہ دے کر بھیجا گیا ہے پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ للذین تضعفوا، جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، یعنی وہ کمزور نہیں تھے، فساد پر مبنی نظام نے انہیں کمزور بنا دیا تھا۔ پیدائشی طور پر تو کوئی بچہ طاقتور نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی بچہ یہ پلان کرتا ہے کہ فلاں گھر میں پیدا ہونا ہے۔ یہ تو معاشرے کا نظام ہے جو کسی کو طاقتور بنا دیتا ہے، کسی کو کمزور۔ یہ کمزور طبقہ ہی انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہا کرتا تھا، اور یہ الملا طبقہ مخالفت کیا کرتا تھا، اپنی ذات پر ایمان کی دعوت دینے کی بجائے رسول خدا کے پیغام پر ایمان کی دعوت دیتا تھا۔ الملا طبقہ نے پوچھا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ الملا نے تعلیم کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کی رسالت کی بات کی تو ایمان لانے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی بشریت پر ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، بلکہ بما ارسل بہ مومنون، ہم تو اس کی تعلیم پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں جو وہ لایا ہے، یعنی جو پیغام یہ ہمیں دیتا ہے اس پر غور کرنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سچا ہے، اور ہم اس کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی شہادت دینے کے لیے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا دیا ہوا پیغام ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس پیغام کو آن میرٹ پر رکھ کر دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے قرآن رسول اللہ کی رسالت کی سچائی کی کسوٹی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک نبی دوسروں کو اپنے دائرے میں کس طرح کھینچتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں منواتا تھا، اپنی ذات کو نہیں منواتا تھا، وہ تو پیغام کو پیش کر کے پیغام کو علی وجہ البصیرت منواتا تھا۔ جب لوگ پیغام کو سچا مان لیتے تو رسول تو پھر ان کے سامنے خود بخود سچا ہوتا تھا۔ قوم کے الملا نے ایمان لانے والوں سے پوچھا کہ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں کی، جواب دیا ان بما ارسل بہ مومنون، سورہ 7 آیت 75۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے وہ بڑی سچی کہتا ہے، اور ہم تو اس بات کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اس کی تعلیم کے متعلق گفتگو کرو، ہم جواب دیں گے۔ نبی جو اپنے ساتھ ملاتا ہے تو لوگ یوں ہی جذباتی طور پر ساتھ نہیں مل جاتے، یہ اپنی دعوت کو علی وجہ البصیرت پیش کرتا ہے۔ لوگ پورے غور و فکر کے بعد قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ نبی کی ذات سے بحث نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے نبی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو اس کے پیغام پہ ایمان لائے ہیں، جس کے متعلق ہم بتا سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ واقعی صداقت پر مبنی ہے۔ اس طرح ایمان لانے والے پھر ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آیت نمبر 76۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ ان سرکش اور متکبر سرداران قوم نے کمزوروں سے کہا کہ تم جس پیغام کو سچا مانتے ہو ہم اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر ہلاک کر دیا اور عملاً ثابت کر دیا کہ وہ قانون خداوندی سے سرکشی برتنے سے باز نہیں آنا چاہتے، اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے تھے اب اسے لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نظام خداوندی پر چلنے کا معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے سے منحرف ہو گئی۔ ایمان اور کفر کی بات نبی کی ذات نہیں، اس کا پیغام ہوتا ہے۔ پیغام کو اگر آپ جھوٹا مانتے ہیں تو نبی کو بھی آپ معاذ اللہ جھوٹا مانیں گے۔
اس کے پیغام کی سچائی کا اعتراف کرتے ہیں تو نبی کی صداقت کا بھی آپ اعتراف کریں گے۔ کسی طرح مخالف قوم حضرت صالح علیہ السلام سے نظام خداوندی کے مطابق اجتماعی زندگی بسر کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ معاہدے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے ایک آزاد کردہ اونٹنی کو ناقۃ اللہ کا لقب دے کر کہا کہ اس کو ارض اللہ میں کھلا چھوڑ دو کہ جہاں سے جی چاہے کھائے پیے چرے، اس کو منع نہ کرنا۔ یہ نظام خداوندی کی ایک نشانی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم معاہدے پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین، ان کے درمیان کوئی نہ آئے۔ چند دنوں کے بعد ہی وہ اس معاہدے سے پھر گئے۔ انہیں برداشت نہ ہوا کہ ایک عام اونٹنی المالا کی اونٹنیوں کے ساتھ چرے۔ عطاؤ ان امر ربہم، وہ اپنے رب کے حکم سے سرکشی برتنے سے باز نہ رہے۔ قرآن یہاں رب لفظ لایا ہے، یعنی وہی ربوبیت، وہی سامان پرورش کا ذکر ہو رہا ہے، ذرائع پیداوار کا ذکر ہو رہا ہے، معاشی نظام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر مار ڈالا۔ ایک اونٹنی کو مار دینا یا اس کو زندہ رکھنا یہ بات نہیں تھی، بات تھی نظام خداوندی کے مطابق اجتماعی زندگی بسر کرنے کی نشانی کی تھی، جسے انہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ الملا نے قوت کے نشہ میں مدہوش ہو کر کہا، اگر تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے تھے اب اسے لا کر دکھاؤ۔ آیت نمبر 78۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ وقت گزرتا رہا اور پھر آخرکار ایک لرزا دینے والی تباہی، شدید زلزلے نے انہیں گھیر لیا اور وہ اپنے مکانوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ قرآنی حقائق کو بیان کرنے کے سلسلہ میں قرآن کا ایمانیت کا انداز بڑا بلیغ اور پرمعنی ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک بڑا بلیغ انداز ہے جسے ایمائیت سجسٹیونیس کہتے ہیں۔ یہ درمیان میں گیپ رکھتا ہے، مسلسل ایک داستان بیان نہیں کرتا۔ اس کا مقصد داستان گوئی یا تاریخ کی سرگزشتوں کو مسلسل بیان کرنا نہیں ہے۔ اس نے تو جو اہم اصول سامنے لانا ہوتا ہے اس کو نمایاں طور پر سامنے رکھتا ہے اور اس کی کڑیوں کو درمیان میں چھوڑتا چلا جاتا ہے کہ آپ خود اسے پورا کرتے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ کہاں ہے وہ عذاب، اور اس کے بعد وہ عذاب آ گیا۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ کسی قوم کی روش، اس کے اعمال اور اس کے محسوس طور پر نتائج کے سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ بہرحال آیت سے ایسا لگتا ہے کہ ادھر انہوں نے اونٹنی کو مارا، اس کے بعد فوراً عذاب آ گیا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو قانون مکافات عمل کا بیان ہو رہا ہے۔ قوموں کی روش کے فطری نتائج کے ظہور کا ذکر ہو رہا ہے۔ نتائج اس قانون اور قاعدے کے مطابق مرتب ہوتے ہیں جو قرآن نے دیگر مقامات میں بتا دیا ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد جب ان کے اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت آیا ہوگا تب یہ عذاب آیا۔ آنے والی طبعی تباہی سے خدا ہی کے دوسرے طبعی قانون کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے دوسرے انبیاء کی طرح قوم کو قبل از وقت آنے والی تباہی سے آگاہ کر دیا ہوگا، تو وہ مخالفین اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا یقین کرتے، بے شک ایمان نہ بھی لاتے اور وہاں سے نقل مکانی کر جاتے تو تباہی سے محفوظ رہتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جماعت اسی طرح تباہی سے محفوظ رہے تھے کہ وہ تباہی سے قبل حضرت صالح علیہ السلام کی قیادت میں نقل مکانی کر گئے تھے۔ جو عذاب طبعی قوانین کے تحت آتا ہے اس سے بچاؤ بھی دوسرے طبعی قوانین کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ عذاب کا قبل از وقت علم ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دینے سے انسان طبعی قانون کی زد سے بچ جاتا ہے اور بچانے والا خدا کا دوسرا طبعی قانون حفاظت کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 89۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو وہ ان کو چھوڑ کر مشفقانہ انداز سے یہ کہتا ہوا ان سے جدا ہوا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کر دیکھی تاکہ تم تباہی سے بچ جاؤ۔
لیکن تمہیں میری خیر خواہی پسند نہ آئی۔ عذاب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ الفاظ ہجرت کرتے ہوئے کہے تھے اور عذاب بعد میں آیا تھا۔ ناقۃ اللہ کے متعلق 1000 سال سے ہماری تفسیروں کا بیان۔ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناقۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھاڑ کر نکالا، بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا، اور جب انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تو وہ بچہ بھاگا، تو ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اللہ کی اونٹنی کا یہ بچہ ہے، یہ کہیں کوئی فتنہ ہی کھڑا نہ کر دے۔ فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی مار دیا جائے۔ بچہ آگے آگے اور مارنے والے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ آگے پہاڑی آ گئی۔ چٹان جس کو پھاڑ کر اللہ کی اونٹنی نکل کر باہر آئی تھی وہ ابھی پھٹی ہوئی پڑی تھی۔ اللہ کی اونٹنی کا بچہ اس چٹان کے اندر چلا گیا اور چٹان مٹ گئی، گویا اللہ کی اونٹنی کا بچہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ تفصیل بیان ہوئی ہے تفاسیر میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو خدا کے اس معاشی نظام کی بات تھی جس میں نمائے خداوندی کسی کی ملکیت میں نہ رہیں، یہ سب کے لیے کھلے ہوں۔ اگر امت مسلمہ کے سامنے ناقۃ اللہ اور ارض اللہ صرف یہ ٹکڑے سامنے رہتے اور ایمان ہوتا کہ یہ خدا کی ہدایت ہے، اس کے خلاف جانے سے تباہی آ جائے گی، تو کاروان امت کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اس کا دائرہ اثر و نفوذ ممکن ہے کہ آج تمام روئے زمین تک پھیل جاتا، مگر غلط تراجم و تفاسیر نے دین اسلام کو مذہب کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اب پوجا پرستش کر لی تو سمجھا جاتا ہے کہ بس دین کا فریضہ ادا کر دیا۔ جب کسی حقیقت کو افسانوں میں بدل دیا جائے تو صراط مستقیم کی تعلیم تو پھر نظروں سے اوجھل ہو ہی جاتی ہے۔ جب قوم تباہ ہوتی ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ملا جہنم میں ہوتے ہوئے اسے ہندوؤں کے لیے بتاتا ہے اور جنت مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان قوم خدا کی چہیتی نہیں ہے۔ قرآن تو کریکٹر سے بحث کرتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام پر پورا نہیں اترتے تو ہمارا انجام مختلف کیوں ہوگا؟ آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے ان سے کہا تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ عمل لواطت کو سوڈمی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ جب کوئی برائی کسی قوم میں انتہا ایکسٹریم تک پہنچ جائے تو قرآن اس کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہے۔ قوم کی دوسری برائیاں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نسبت سے اس قوم کے مردوں کے ساتھ جنسیت کو لواطت کہتے ہیں۔ اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس جنسی عمل کو انگریزی میں وہاں کے دارالخلافہ سوڈام کی نسبت سے سوڈامی کہتے ہیں، لہٰذا ایک رسول کے ساتھ نسبت کی بجائے سوڈامی نام زیادہ مناسب ہے۔ آیت نمبر 81۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ وہ بے حیائی یہ ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف آتے ہو اور اس طرح افزائش نسل کے مادہ کو بے جا صرف کر کے ضائع کر دیتے ہو اور ان حدود سے تجاوز کرتے ہو جو قانون فطرت نے اس باب میں مقرر کی ہیں۔ قوم مسرفون یعنی اسراف کرنے والی قوم۔ اسراف کے معنی ہے جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی گئی ہو اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا بلکہ ضائع کر دینا۔ مثلا جس کھیت کو سیراب کرنا مقصود ہو اور پانی نالی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے غیر مطلوبہ کھیتوں میں بہنے لگے تو عرب اس کو اسراف کہتے تھے، کیونکہ پانی اس کھیت میں نہیں جا پا رہا جس کو سیراب کرنا مقصود تھا۔ اس قوم کو قوم مسرفون کہا ہے۔ کس حسین انداز سے اور تہذیب کے اندر بات کہہ گیا ہے۔ قرآن کے بازاریت پیدا نہیں ہوئی۔ قرآن اشارہ کرتا چلا جاتا ہے جنسی اختلاط کا مقصد تو افزائش نسل ہے۔ دوسرے مقام پہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ نسائکم حرثا لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کھیتی کی مثال دے کر قرآن نے کتنی بڑی حقیقت واضح کر دی ہے۔ اس میں تخم ریزی ہوگی تو فصل اگے گی۔ اگر کوئی قوم کھیتی کے بیج کو کہیں اور بہا دے جہاں بیج اگ نہ سکے تو وہ قوم مسرفون میں شمار ہوگی۔
آیت نمبر 82۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ لوط کی قوم کے پاس اس کا جواب تھا بھی تو بس یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آج بھی نصیحتیں کرو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہو، جاؤ کوئی پاکیزہ لوگوں کی بستی تلاش کرو، تمہارا ہمارے ساتھ گزارا نہیں۔ آیت نمبر 83۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو تباہی سے بچا لیا، ماں سوائے اس کی بیوی کے جو ایمان نہ لائی اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی۔ پیچھے رہ جانے والے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نقل مکانی کر گئے تھے۔ اس عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام نے ساری قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، یعنی آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی مرضی سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی ہلاک ہو گئی۔ اگر وہ بھی نقل مکانی کر لیتی تو، یا لوط علیہ السلام کی قوم بغیر ایمان کے بھی نقل مکانی کر لیتی تو وہ بھی بچ جاتی۔ پیچھے رہ جانے کا فیصلہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا اپنا تھا۔ پیچھے رہ جانے پر خدا نے مجبور نہیں کر دیا تھا، کیونکہ خدا جبر نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 84۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم نے ان پیچھے رہ جانے والوں پر پتھروں کی اچھی طرح برسات کی تو دیکھو اے مخاطبین، مجرموں کو کیسا انجام ہوا۔ مطر کے معنی بارش کے ہوتے ہیں۔ مطر وہ بارش ہوتی ہے جو خوشگوار نتائج پیدا کرے، اور امطر کے معنی ہے وہ بارش جو تباہیاں لائے۔ مغرب کے نظریہ حیات نے انسانیت کو حیوانی سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ مغرب نے یہ تصور دیا کہ زندگی بس اسی دنیا کی طبعی زندگی ہے، یہ حیوانی زندگی کا تصور ہے۔ اس تصور کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے جذبات کی تسکین کرنا چاہے گا۔ معاشرے میں کنٹرول پیدا کرنے کے لیے قوانین تو بنائے جاتے ہیں، لیکن جو شخص قانون کی نظروں سے بچ کر جرم کرے تو وہ معاشرے کے قوانین کی زد میں بھی نہیں آتا۔ اگر زد میں آ بھی جائے تو سزا سے بچنے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اس طبعی یعنی حیوانی زندگی کے تصور میں اگر انسان اپنی طبعی خواہشات کی تسکین نہ کر پائے تو اس کو ناکام زندگی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے تصور زندگی کے مطابق اگر ایک لڑکا لڑکی باہمی رضامندی سے جنسی تقاضے کو پورا کر لیں تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ اگر حمل ٹھہر جائے اور لڑکی بچے کو جنم دے تو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اب تو مغرب نے مرد اور مرد کے جنسی تعلقات سوڈامی کو بھی جائز قرار دے دیا ہے۔ حیوانی تصور زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ انسانی جذبات کی تسکین کی خاطر قوانین میں نرمی پیدا کرتے چلے جاؤ۔ یورپ کے ایک محقق ڈاکٹر اینون کی تحقیق یہ ہے کہ جس قوم میں جنسی آزادیاں انتہا کو پہنچ جائیں وہ قوم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک بچا سکتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جنسی بدنہادی سے کسی کی تحقیق کی بنا پر نہیں رکتے اس لیے ہیں کہ اس کو خدا نے جائز قرار نہیں دیا، اور بس۔ آیت 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو،
قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح تعلیم آ گئی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے معاشی نظام میں عدل سے کام لیتے ہوئے باب تول کو پورا رکھو۔ چیزوں کے لین دین میں لوگوں کے ساتھ کمی بیشی نہ کرو، پورا حق دو، اور زمین میں یعنی معاشرہ میں ہمواریاں پیدا ہو جانے کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے اگر تم بات کو سمجھو۔ تب خسو، یہ بخس محض کمی کے ہی معنوں میں نہیں آتا، یہ جتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ماپ تول ترازو سے لے کر معاشیات کے اوپر تک یہ لفظ بخس حاوی ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ بخس نہ کرو، تو یہ عام ناپ تول سے لے کر بلند ترین اکنامکس تک یہ چیز چلی جائے گی کہ جو کچھ کسی کا دینا ہے اس میں کمی نہ کرو۔ اصلاح کے بعد زمین میں فساد کا مفہوم۔ خدا نے زمین اور اس کا نظام کائناتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہوئے اصلاح پر رکھا ہے۔ جب تک انسان کو اختیار و ارادہ حاصل نہ تھا، زمین کا نظام مکمل اصلاح پر تھا۔ جب انسان کو اختیار و ارادہ ملا تو انسان نے زمین کے اصلاح یافتہ نظام میں اپنے اختیار و ارادہ سے اصلاح کے برخلاف کام کرنے شروع کیے، جس سے نہ صرف انسانی معاشرہ میں فساد پھیلا بلکہ انسان کے وہ اعمال کائنات کے مجموعی نظام کے بھی خلاف تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ انسان کے جو اعمال بھی قوانین خداوندی کے خلاف ہوتے ہیں وہ فساد کا موجب ہوتے ہیں۔ انسان کے اختیار و ارادہ کو وحی کی روشنی نصیب نہ ہو تو انسان اصلاحی کام یعنی کائناتی نظام سے ہم آہنگ اعمال کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خود انسان کے اپنے فائدہ اور زمین کی اصلاح برقرار رکھنے کے لیے خدا نے وحی بذریعہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ گویا بات یوں بنی کہ اگر انسان قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کا یہ عمل کائناتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور زمین میں فساد برپا نہیں ہوتا۔ اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء کی تکذیب کر چکے تھے۔ آیت نمبر 86۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور دیکھو حق و صداقت کی طرف لے جانے والے راستوں پر راہزنوں کی طرح روک بند کر نہ بیٹھ جاؤ، اور جو لوگ نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے اٹھیں انہیں دھمکیاں اور ڈراوے دے دے کر مت روکو، اور انسانیت کی راہ میں پیچ و خم پیدا کرنے کے در پہ نہ رہو۔ تم اپنی اس حالت کو یاد کرو، جب تم تعداد میں بہت کم تھے تو خدا نے تمہاری تعداد بڑھا دی اور ویسے بھی بہت کچھ دیا۔ ذرا یہ تو سوچ لو کہ انسانی معاشرہ میں فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا ان کنتم مومنین، سورہ 7 آیت 85۔ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اگر تم اس پر یقین کر لو تو پھر تمہارے لیے ہماری بتائی ہوئی چیز مفید ہے۔ اگر یقین نہیں کرنا ہے تو پھر جاؤ خودکشی کرو، پھر تمہاری موت یقینی ہے۔ من آمنا بہی تبغونہا عوجا، سورہ 7 آیت 86۔ چاہتے یہ ہو کہ قانون کے الفاظ بھی اپنی جگہ باقی رہیں، لیکن ان میں سے اس قسم کی پیچیدگیاں پیدا کرو کہ ان کے اندر سے چور دروازے نکل آئیں۔ یہ وجہ کے معنی ہے وہ ٹیڑھ جو آنکھوں سے نہیں بلکہ عقل و بصیرت سے نظر آئے۔ آیت نمبر 87۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اے قوم، اب جب کہ تم میں سے ایک گروہ ان قوانین خداوندی پر ایمان لے آیا ہے جن کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو یوں محاذرائی کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا قانون مکافات ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے، اور خدا کا قانون مکافات بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال المالاؤ، پارہ نمبر 9۔
آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے ان اکابرین نے جو دولت و قوت کے نشے میں بدمست ہو رہے تھے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یا تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پھر سے ہمارے مسلک کی طرف لوٹنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خواہ تمہارے مسلک اور مشرب کو ہم پسند ہی نہ کریں، پھر بھی ہمیں تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارے مسلک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 99۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اب جب کہ خدا نے اپنی وحی کی روشنی عطا کر کے ہمیں تمہارے باطل مسلک سے نجات دلائی ہے، تو اگر اب ہم تمہارے مسلک کو اختیار کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، تو یہ سب جھوٹ اور خدا پر بہتان ہی ہوگا۔ تم کان کھول کر سن لو کہ ہم تمہارے مسلک کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے، اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ دین خدا کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کی بنا پر اختیار کیا ہے، جس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے، ہمارا بھروسہ قانون خداوندی کی محکمیت پر ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، تو اپنے قانون مکافات کی روح سے ہم میں اور ہماری قوم میں کھلا کھلا اور آخری فیصلہ کر دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الا ان یشاء اللہ ربنا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بجز اس کے کہ اگر ہمارا اللہ ہی یہ چاہے۔ یہ ہیں تراجم و تفاسیر جو پیش کی جاتی ہیں۔ ابھی رسول یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مفاہمت کی خاطر خدا کی دعوت کو بدل دیں تو یہ افتراء علی اللہ ہو جائے گا، اللہ کے خلاف تکذیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو نہیں بدل سکتے، لیکن اگر اللہ ہی چاہے تو پھر خیر ہم بدل جائیں گے۔ بھلا تبدیل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی، جبکہ خدا تو وسع ربنا کل شیء علما، سورہ 7 آیت 99۔ رب کا علم تو ہر شے کے بارے میں بڑا ہی وسیع ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کی روشنی میں ایک قانون دیتا ہے اور پھر اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عربی قاعدہ کی روح سے اللہ استثناء بالمشیت ثبوت و استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں اللہ کے بعد ماشاء اللہ وغیرہ ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی رسول دین کی دعوت میں مفاہمت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ خدا کا پیغام اٹل ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اس میں مفاہمت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اگر دین کی دعوت دینے والا مفاہمت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ وہ خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا تھا وہ جھوٹ تھا۔ مفاہمت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثابت ہو گیا کہ رسول خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا تھا۔ اگر رسول اپنی طرف سے دعوت دیتا، اپنی طرف سے کچھ کہتا تو وہ 1000 بار مفاہمت کر لیتا، آج مفاہمت کرتا کل توڑ دیتا، لیکن رسول کا دعویٰ تو ہوتا تھا کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ مجھے خدا دیتا ہے اور پھر اس کو میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر رسول مفاہمت کر لے تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ میں خدا کی طرف سے دعوت پیش کر رہا ہوں، اور مفاہمت افتراء علی اللہ ہو جائے گی۔ یہ مجبوری ہوتی ہے رسول کی کہ جو کچھ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا اور اس میں اسے تبدیلی کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔
قرآن کریم کی طرف نسبت کر کے اگر کوئی غلط بات کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا کے غیر متبدل کلام کو جھٹلا رہا ہے، اس کی کوئی نیکی کسی کام نہ آ سکے گی۔ قرآن کی روح سے زمین کی ملکیت شرک ہے، اگر کوئی ملکیت کی حد مقرر کرتا ہے تو وہ بھی افتراء علی اللہ ہو جائے گا، تکذیب ہو جائے گی۔ اگر رسول مفاہمت پر آ جائے تو دنیا تو یہی کہے گی کہ یہ بتتا تھا جو کہتا تھا کہ یہ میرے خدا کا فرمان ہے اور یہ بدل نہیں سکتا، آج کیوں بدل گیا؟ رسول نے کہا کہ ہم اپنے مسلک سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ تو تھی رسول کی بات۔ اگر زندگی کے کسی لمحے میں بھی آپ نے قرآن کے خلاف کسی سے مفاہمت کر لی تو یہ خدا کے خلاف افتراء اور تکذیب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 90۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ شعیب علیہ السلام سے مزید بات کرنے کی بجائے اب قوم کے اکابرین جنہوں نے کفر کیا تھا، شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کا اتباع کرتے رہے تو یاد رکھو تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 91۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو لرزا دینے والے عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 92۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تو عذاب نے ان کی حالت ایسی کر دی کہ گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی نقصان اٹھانے والے رہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 90 میں الملا نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے لفظ لا خاسرون استعمال کیا ہے۔ خدا نے یہی لفظ اس آیت میں بھی مخالفین کے لیے استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 93۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ شعیب علیہ السلام قوم کی تباہی سے پہلے ہی ان سے الگ ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، میں نے بہت چاہا کہ تمہارا بھلا ہو جائے لیکن تم نے ایک نہ سنی، تو اب اس کے نتیجے میں جو تباہی تم پر آ رہی ہے میں اس پر کیا افسوس کروں۔ آیت نمبر 94۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ ویسے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا اس کے باشندوں کی آخری مہلت آنے سے قبل ان کو مختلف ہلکی ہلکی مصیبتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ سرکشی چھوڑ کر قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں۔ لفظ یضرعون تضرع کا مفہوم دیکھیے سورہ 7 آیت 55 کے تحت۔ قوموں کی موت و حیات کے لیے ابدی اصول۔ اس صورت کا عمودی موضوع یہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ان کی موت و حیات کے لیے قوانین کیا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اور ان کی موت و حیات یوں ہی اتفاقی حادثات نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے قوانین فطرت کی طرح لگے بندے اور اخلاقی قوانین ہیں۔ اخلاقی قوانین کے مطابق جو قوم روش اختیار کرتی ہے تو وہ روبے ترقی ہوتی ہے، اس میں حرکت و حرارت اور توانائی آ جاتی ہے، عروج آ جاتا ہے، بلندیاں، ثروت و دولت اور عزت آ جاتی ہے۔ اور جب وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی روش بدلتی ہے تو پھر وہ پستیوں کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے، زوال و نکبت آتا ہے،
ذبح حالی آتی ہے، خوف اور بھوک کا عذاب آتا ہے اور بالآخر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی ان کا شمار زندہ اقوام کی صف سے مٹ جانا ہے۔ یہ خدا کے اٹل قوانین ہے اور ان قوانین کی صداقت کی شہادت کے لیے وہ اقوام سابقہ کی سرگزشتیں بیان کرتا ہے تاکہ ہر واقعہ اس دعوے کی صداقت کا ثبوت بنے کہ فلاں قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور اس کے برعکس دوسری قوم نے یہ انداز اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا۔ یہ مصیبتیں دراصل ان کے غلط نظام کا نتیجہ ہوا کرتی تھیں۔ اقوام کے ام الخبائث، اقوام نوح، عاد، سمود، صالح اور شعیب علیہ السلام کی داستانیں اوپر آ چکی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں طبقاتی تقسیم کی وجہ سے اونچ نیچ کا تصور تھا۔ قوم سمود کے بڑوں نے رزق کے سرچشموں پر، چراگاہوں پر، زمین پر، پانی پر میری اور تیری لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور انہیں اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا۔ غریب اور کمزور لوگ جو تھے ان کے مویشیوں کو وہاں چرنے چگنے نہیں دیتے تھے، پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ یہ بڑا جرم تھا کہ رزق کے سرچشموں کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیا جائے۔ قوم لوط کا جرم اغلام سوڈامی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کاروباری لوگ تھے اور تجارت میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لیتے زیادہ سے زیادہ تھے اور دیتے کم از کم تھے۔ جو دیتے تھے وہ بھی خالص اور کھرا نہیں دیتے تھے، ماپ اور تول میں، اور ہمیشہ بددیانتی سے کام لیتے تھے۔ آگے قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے بعض حصے آئیں گے۔ قرآن مسلسل داستان بیان نہیں کرتا، داستان کے وہی حصے سامنے لاتا ہے جو دعوت یا پیغام کی نسبت سے موضوع ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی قوم یکلخت تباہ و برباد نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کے غلط نظام کے نتائج پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، تاکہ قوم اگر مکمل تباہی سے بچنا چاہتی ہے تو اپنی نظام کو صحیح کر لے۔ قوموں کے اعمال کے محسوس نتائج نکلنے میں ایک مہلت کا عرصہ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس دوران میں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، تنذیر کی جاتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے کہ تمہاری یہ روش غلط ہے۔ اگر وہ اس انتباہ پر کان دھرتے ہیں، اپنی روش کی اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ تباہی سے بچ جاتے ہیں۔ اس پہ کان نہیں دھرتے تو ہلکی ہلکی تباہیوں کے بعد قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ فوراً گرفت میں نہیں لیتا۔ صدق اللہ العظیم۔